السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میرا نام ہے عدیل فہیم اور آج میں آپ سے ایسے ایشو پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، اپنی رائے بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی سوچیں اس بات پہ کہ گزشتہ کچھ دنوں سے ایک عالم دین کہہ لیں یا اسکالر کہہ لیں یا دین کی بات کرنے والے شخص کی بات کر لیں، انجینئر محمد علی مرزا کچھ ایسے بیانات دے رہے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں یا دنیا بھر میں لوگ کچھ چیزیں سوچنے پر مجبور ہیں، اور آج کل جو ہے طارق مسعود صاحب بھی ان کی کچھ باتوں کا جواب دے رہے ہیں اور یہ پرابلم چل رہی ہے کچھ دنوں سے۔ تو میں کوشش کروں گا میں نیوٹرل طریقے سے اپنی رائے پیش کروں ایز اے دین کا طالب علم، ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسلام۔ یہ میرا رائٹ ہے کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کروں، کیونکہ ہمارے ملک کے بچے جس طرف جا رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے کچھ باتوں کا کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ مذہبی طبقے میں ٹالرنس ہونی چاہیے۔ علماء دین کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو دین صحیح طریقے سے سمجھایا جائے، یعنی کہ ہمارا اسلام جس کا بیس قرآن ہے اور صحیح احادیث ہے، اس کے بارے میں ہم لوگوں کو کلیئر طریقے سے بتایا جائے، عوام کو کلیئر طریقے سے بتایا جائے۔ تو ایز اے مسلم میرا بھی یہی ماننا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے تحت تمام مسلمانوں کا یہی ماننا ہے کہ قرآن اور حدیث ہی اسلام کو مکمل کرتی ہیں، یعنی کہ اسلام کو سیکھنے کے لیے قرآن کی تعلیمات اور احادیث کی تعلیمات بہت ضروری ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے نہیں، یہ تمام مکتبہ فکر کے لوگ مانتے ہیں۔ تو اگر کچھ ہے نہیں اور انجینئر صاحب یا کوئی بھی شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ بھائی کسی مکتبہ فکر کی کچھ کتابوں میں اگر کوئی گستاخیاں ہوئی ہیں یا کوئی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو بجائے انجینئر صاحب پہ لان تان کرنے کے یا ان کو یہ کہنے کے کہ وہ فتنہ ہے، آپ لاجیکلی پروف کریں کہ انجینئر صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ کہ انجینئر صاحب نے اگر بتایا کہ سپوز المحند علی المفند، جو معاملہ آج چل بھی رہا ہے طارق مسعود صاحب اور انجینئر صاحب کے درمیان، کہ اگر انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ المحند علی المفند میں کچھ ایسی عقائد لکھے ہوئے ہیں جس کا تعلق قرآن اور سنت سے نہیں ہے، تو اس کو آپ کو کلیئر کرنا چاہیے مکتب دیوبند کو، ہم لوگوں کے لیے، ہم عوام کے لیے، تاکہ ہمیں صحیح پتہ چلے کہ بھئی صحیح کون ہے، ورنہ تو کنفیوژن پھیل جائے گی۔ تو ابھی میں صرف مفتی طارق مسعود اور انجینئر صاحب کے حوالے سے ہی بات کروں گا، کسی اور شخص کی بات نہیں کر رہا میں، تو ابھی ایشو کیونکہ یہ چل رہا ہے۔ تو ایز اے مسلم مجھے جاننا ہے نا کہ بھائی جب قرآن اور حدیث ہی سب کہتے ہیں کہ اسلام کو ریپرزینٹ کرتی ہے، تو کسی تیسری یا چوتھی بک سے میں اسلام کیوں سیکھوں؟ اور اگر میں سیکھوں بھی تو کیا اس کتاب میں ایسی ہی باتیں لکھی ہیں جو قرآن اور حدیث سے ملتی ہیں؟ یعنی اگر واقعتاً المحند علی المفند میں کچھ ایسی عبارات لکھی ہیں تو بھائی علماء کرام کی ذمہ داری ہے آئیں اور اس کو بولیں اور اعلان برات کریں اس تمام قسم کی جو بھی باتیں ایسی کتابوں میں لکھی ہیں جو کہ عوام سمجھتی ہے کہ گستاخی ہے یا واقعتاً گستاخی ہے بھی، تو آپ یہ کلیئرفائی کریں عوام کے لیے۔ دیکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان چیزوں پر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ فروعی مسائل ہیں۔ سر، یہ ایسے مسائل نہیں کہ ان پہ بات نہ کی جائے، یہ مسائل کریٹ ہوئے ہیں، یہ فرقہ واریت بھرپور طریقے سے رچ بس گئی ہے اسی وجہ سے کہ جو آج یہی وجہ ہے کہ آج کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ دین کو سمجھنے، صحیح طریقے سے دین کو نہیں سمجھتا، اور وہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ ایتھیزم کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بھائی ہر بندہ تو لڑ رہا ہے آپس میں، ہر بندہ کلیئر کر رہا ہے۔ آپ وہ ایتھیزم کو فالو کرنے والے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہو کہ قرآن اور حدیث ہے تو آپ پھر یہ کتابوں کو کیوں مانتے ہو؟ تو وہ کنفیوژن کا شکار ہو کے پھر وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے ان چیزوں میں نہیں پڑھنا، میں تو نعوذ باللہ ایتھیزم کی طرف جاؤں گا۔ تو یہ ایتھیزم بڑھنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دین کو خالص طریقے سے نہیں پہنچایا گیا۔ اس میں علماء کرام سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز آخرت میں مجھے بھی مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے، مرنا تو پہلے ہے، سب کو جواب دینا اللہ تعالیٰ سے۔ پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ ان تمام
مسائل کو حل کیا جائے، یہ عقیدوں کے مسئلے ہیں، اس کو حل کیا جائے، اس کو آپس میں لڑائی جھگڑے کی ہوا نہ دی جائے کہ اس کو بیس بنا کے لوگ لڑائی جھگڑے کریں۔ میری ریکویسٹ ہے پلیز، اور حوصلہ پیدا کریں سب لوگ اپنے اندر۔ ہر بندے کی ایک رائے ہو سکتی ہے، اس رائے کا احترام کریں اور لاجیکلی آپ پروف کریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ جب آپ کسی چیز کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پروف کریں گے تو سامنے والا اس کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ اس کو کسی بھی اپنے نقطۂ نظر کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش نہیں کر سکتے تو پھر سوالات کریٹ ہوں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ مکتب فکر، یہ اتنے سارے فرقے جو بنے ہوئے ہیں، اس کی کیا ریزن ہے؟ آج کا نوجوان میں پوچھتا ہے کہ ان سب فرقوں کی کیا ضرورت ہے، میں صرف قرآن اور حدیث کو کیوں نہ مانوں، صرف قرآن کی تعلیمات پر عمل کیوں نہ کروں، اور وہ کافی ہمارے لیے۔ میں چاہتا ہوں ایز اے دین کا اسٹوڈنٹ کہ دیکھیں میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا، میں اس وقت سائڈ نہیں لے رہا، اور میں خود کوئی عالم دین تو ہو ہی نہیں، میں تو خود بہت گناہ گار انسان ہوں، مجھ سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں، میں ایک عام انسان کی طرح ہوں، بس کوشش کرتا ہوں کہ مجھے کچھ حق کی طرف کچھ پتہ چل جائے، کہ کوئی اچھی بات پتہ چل جائے۔ اور میری ویڈیو بنانے کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ مجھے ویورز مل جائیں یا جو ہے میں بہت نیک انسان ہوں، میں تو یہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ اس نیک بننا چاہنے کے لیے میں اگر فالو قرآن اور سنت کو کر رہا ہوں تو سر آپ تمام مکتب فکر کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی کتابوں میں جو بھی یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں، چاہے وہ انجینئر محمد علی مرزا ہے، چاہے کوئی بھی ہے، بجائے یہ کہنے کہ وہ فتنہ ہے یا وہ ایجنٹ ہے، وہ آپ اس کو پروف کریں کہ یہ چیزیں اس نے غلط کہی ہیں، اور اگر آپ یہ پروف نہیں کر پا رہے تو سر پھر قرآن اور سنت کی طرف عوام کو لے کے جائیں جو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو اس لڑائی کو ختم کریں اور اللہ کے لیے نوجوان نسل پر رحم کریں۔ یہ ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں سارے لوگ، آپ لوگوں کے انہی فضول سے جو آپ لوگوں نے اپنے عقیدے بنائے ہوئے ہیں نا، جو عجیب و غریب ہیں، یعنی کہ جو انگریزوں کو سنایا جائے تو وہ ہنسے ہم پر، تو وہ کیسے اسلام قبول کرے گا؟ تو یہ نوجوان نسل کو بچا لیں، آخرت کو ہم سب اپنی بچا لیں، پلیز اس معاملے کو سلجھائیں۔ کتابوں میں جو بھی ایسی باتیں لکھی ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اس کا ڈنکی کی چوٹ پر انکار کریں کہ ہم ایسی کوئی عبارت کو نہیں مانتے، کوئی ایسی لکھی بات کو نہیں مانتے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اپنی بھی آخرت بچائیں، ہماری بھی آخرت بچائیں سر، ہم لوگ آپ سے ہی سیکھتے ہیں۔ میں علماء دین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اس مسئلے کو صحیح طریقے سے ایڈریس کریں اور عوام کو بتائیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور ہینکی پینکی نہ کریں، گول مول باتیں نہ لگائیں، یہاں سے ادھر گھما کے ادھر نہ لے جائے کہ بھائی وہ فتنہ ہے، انجینئر فتنہ ہے، یا یہ فتنہ ہے، یا غامدی فتنہ ہے، یا کوئی، بھائی یہ فتنے اگر ہیں تو آپ ان کو پروف کریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور اگر آپ پروف نہیں کر سکتے تو عوام کو قرآن اور حدیث کی طرف لے کر آئیں، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ حافظ۔